بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سال 2025 کی چوتھی جمعرات ہے، یعنی رجب المرجب کی بھی چوتھی جمعرات ہے اور سال 2025 کی بھی چوتھی جمعرات ہے، یعنی 22 رجب المرجب چوتھی جمعرات کا دن ہے۔ اس دن کا میں نے بڑی بے چینی سے، بڑی شدت سے، بڑی بے صبری سے انتظار کیا کہ رجب المرجب کی چوتھی جمعرات کا دن آئے، میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے والی خاص تسبیح کا عمل پیش کروں۔ یہ عمل جو ہے اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے والا خاص عمل ہے۔ جس بھی مقصد کے تحت آج آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، اسی مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کا 2024 محرومی میں گزرا، بیماری میں گزرا، تنگ دستی میں گزرا، غربت میں گزرا، افلاس میں گزرا، پہاڑوں جتنا قرض سر پہ اٹھائے ہوئے گزرا، ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے کرائے کے مکان میں رہ کر گزرا، اگر کسی بیماری میں گزرا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزرا، ناکامی میں گزرا، پریشانی میں گزرا، بے روزگاری میں گزرا، تو آپ پریشان نہ ہو۔ آج 22 رجب المرجب چوتھی جمعرات کے دن اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے والی اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ انشاءاللہ جس بھی مقصد کو آج آپ بوضو مسلے پہ بیٹھ کر آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگو گے، اسی مقصد میں آپ اللہ کی جاگتی مدد محسوس کرو گے۔ اپنی کھلی اور جاگتی آنکھوں سے آپ اللہ کی غیبی مدد محسوس کرو گے۔ جو لوگ قرض دار ہیں، قرض کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں، قرض کو چکانے کے اعتبار سے انشاءاللہ غیبی رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس قرض کو اتارنے میں، اس کو چکانے میں، اس کو ادا کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں اللہ پاک کی طرف سے آپ کو غیبی مدد ملے گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ من پسند روزگار اللہ پاک عطا کرے گا۔ من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ بیمار ہیں، خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو شفا نہیں مل رہی، 2024 ان کا بیماری میں گزرا، آج رجب المرجب کی چوتھی جمعرات کے دن، یعنی 22 رجب المرجب چوتھی جمعرات کے دن اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے اعتبار سے، صحت حاصل کرنے کے اعتبار سے آج اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ شفاء کلی اللہ پاک عطا کرے گا۔ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے مشکل کا شکار ہیں، آسانی چاہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ جو لوگ، جو بچے، جو بیٹیاں، جو بہنیں باقاعدہ طور پہ امتحان میں کامیابی کے اعتبار سے اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ امتحان میں اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آپ انشاءاللہ اس طرح کامیاب ہوگے کہ آپ کہ تمام رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب آپ پہ فخر کرنے لگ پڑ جائیں گے۔ ایسے راستوں سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ مجھے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے۔ یہ خاص الخاص عمل ہے رجب المرجب کی چوتھی جمعرات کے دن کا، اس لیے اس عمل کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آج جس بھی مقصد کو لے کر آپ بیٹھو گے، آپ کی اللہ پاک جھولیاں بھر دے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں باقاعدہ طور پہ گھروں میں بیٹھی ہیں اور اس امید لگا کے بیٹھی ہیں کہ ان کے لیے رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں، وسیلے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں، عمدہ اور بہترین رشتے ان کے گھروں میں خود چل کے آئیں، آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ من پسند رشتوں کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو کاروباری حضرات لوگ ہیں، کاروبار میں کسی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو جنات کی وجہ سے، کسی بھی اعتبار سے نظر بد کی وجہ سے، وہ اس عمل کو کاروبار والی جگہ کر دیں، دکان والی جگہ کر دیں، اس کاروبار میں دن چگنی رات چگنی اللہ پاک ترقیاں عطا فرمائے گا، 7 نسلوں تک رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ الجھن کا شکار ہیں، مشکل کا شکار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آج غیبی مدد حاصل کرنے والی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ رجب المرجب کی چوتھی جمعرات کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا، آپ نے کمنٹس میں آمین لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اپنا مقصد بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اپنا نام لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، آپ کا نام لے کے انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ ابھی میں دعا کرنے جا رہا ہوں، آپ نے باقاعدہ طور پہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور نہ جانے کس کی آمین سے ہزاروں لوگوں کی دعا قبول ہو جائے، تو اس لیے آپ نے لازمی میرے ساتھ مل کے آمین
بولنا ہے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان کی بے چینیوں کو ختم فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو من پسند روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما۔ جو بیٹیاں اور بیٹیاں دونوں چاہتے ہیں یا اللہ ان کو دونوں عطا فرما۔ صحت والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں یا اولاد کی ہدایت کے اعتبار سے پریشان ہے، یا اللہ تمام والدین کی اولاد کو یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ ہدایت بھی تیرے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین جو میری بیٹیاں میری بہنیں من پسند رشتوں کے اعتبار سے امید لگائے بیٹھی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، منتظر ہیں، یا اللہ ان کے لیے من پسند رشتوں کے لیے سبیلیں اور اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی حامد بیوی ہیں، شادی شدہ بیٹیاں اور بیٹے ہیں، یا اللہ ان کے ہاں اگر ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یا رب العالمین اس لڑائی جھگڑے کو ختم فرما۔ یا اللہ نہ ختم ہونے والی محبت کا آغاز فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی عمل کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت جب بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں، کسی وقت کی پابندی نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں جب بھی چاہے آپ رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی نماز ظہر کے بعد، نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، آپ کو کوئی قید نہیں ہے، جس بھی وقت چاہیں آپ اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لیکن پابندی صرف ایک یہ ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے اس عمل کو۔ جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے آپ نے اس کو مرجوع خاطر رکھ کے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ جگہ کی پابندی بھی نہیں ہے، صرف آپ نے تنہائی میں اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ باوضو مسئلے پہ چلتے پھرتے اس عمل کو نہیں کرنا۔ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا ہے، کوئی ایسی جگہ مقرر کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑنے والا ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوں گے تو پھر آپ کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ اور اللہ کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یکسوئی اور کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے حصول برکت کی خاطر اور اس ثواب کی نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہنچا دینا، ہدیے کے طور پہ آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے، حصول ثواب کی نیت سے، حصول برکت کی خاطر آپ نے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے، لیکن کوشش کریں آپ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ افضل ترین ہے، مقبول ترین ہے، برکت والا ہے۔ نماز میں اللہ نے جب ہی اس کو رکھا کہ اس کا ایک خاص مقام ہے، تو دعا کی قبولیت کے لیے، اس کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے، یکسوئی کو بڑھانے کے لیے، آپ کی اس عمل کو قبول کروانے کے لیے درود ابراہیمی بہت ہی بہترین ہے۔ کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی قابل قبول ہے، وہ بھی برکت والا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ خیر و برکت کے آغاز کے لیے آپ نے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی مقصد ہے، آج ہر ایک انسان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد لے کے اس دنیا میں وہ پریشانی سے گزر رہا ہے، اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ جس بھی بے چینی کا شکار ہے، جس بھی مقصد کو آپ لے کے بیٹھیں گے، جس مقصد کے اعتبار سے مدد الہی چاہیے، غیبی مدد آپ نے چاہیے، انشاءاللہ اسی اعتبار سے اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ قرض کے اعتبار سے، قرض کو اتارنے کے اعتبار سے مدد اگر آپ اللہ کی طرف سے لینا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے پڑھ لیں۔ بے روزگاری کو ختم کرنے کے اعتبار سے، امتحان میں کامیابی کے اعتبار سے، ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے، بیماری میں شفا کے اعتبار سے، من پسند رشتوں کے اعتبار سے، مشکل ہے آسانی کے اعتبار سے، کسی زمینی اور جائیداد کے اعتبار سے کسی تنازع میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، آپ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اسی اعتبار سے آپ
آپ اس کی نیت کر لیں، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا ضروری ہوتی ہے یکسوئی کے لیے، قبولیت کے لیے، تاثیر کے لیے، اسی طرح اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، غیبی مدد والی تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ نے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ عمل کا جو اہم حصہ ہے، یہ تعداد اور جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا خاص روحانی عمل ہے، اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اب عمل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لی۔ سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، یا فتاح کو کرنا ہے۔ یا فتاح، جب آپ 22 رجب المرجب چوتھی جمعرات کے دن یا فتاح اللہ کا جو صفاتی نام ہے، اس نام سے اللہ کو پکارو گے، آپ کے لیے اللہ پاک 1000 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اب رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں دولت بھی ہے، جو پیسہ ہے اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے، رزق میں شفا ہے، بیماری میں شفا کے اعتبار سے یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ تمام چیزیں رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ ذاتی گھر جو ہے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہو، پورا سال آپ یعنی کہ مالک مکان کو کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، تو آپ ذاتی گھر کے اعتبار سے آپ نیت کر لیں، یعنی کہ 1000 دروازے رزق کے اللہ پاک کھول دے گا۔ رزق میں تمام چیزیں آتی ہیں، صحت بھی آتی ہے، روزگار بھی آتا ہے، اولاد بھی آتی ہے، ہدایت بھی آتی ہے، اور بیماری میں شفا بھی آتی ہے، ذاتی گھر بھی آتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ جب اللہ کو چوتھی جمعرات کے دن، رجب المرجب کی چوتھی جمعرات کے دن آپ یا فتاح سے للکارو گے، پکارو گے، آپ کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یا فتاح ٹھہر کے خوبصورتی سے، آپ نے تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خوبصورت انداز میں، آپ نے تیزی نہیں دکھانی، آپ نے اوپر نیچے نہیں پڑھنا، ایک ایک چیز ٹھہر کے اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل تسبیح کا آپ اہتمام کرنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ڈیجیٹل تسبیح اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہتر اس لیے ہے کہ اس میں مسٹیک ہونے کا، غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا، یا فتاح 4 بار ہو گیا۔ میں نے 4 مرتبہ پڑھا آپ کو بتانے کے طریقے انداز سے، آپ کو بتانے کے اعتبار سے۔ یا فتاح آپ نے ٹھہر کے یکسوئی کے ساتھ خوبصورتی سے آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب یا فتاح کو آپ پڑھ لیں گے، اللہ کی رحمت کی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی غیبی مدد آپ پہ اترنے شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب آپ یا فتاح کو پڑھتے 11 ناممکن حاجات بھی، 11 بڑے سے بڑے مقاصد بھی، 11 بڑی سے بڑی ناممکن حاجات بھی اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے یا فتاح کو پڑھو گے، اللہ اکبر، آپ کے لیے وہ تمام 11 ناممکن حاجات اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ فرشتے بھی آپ کی اس دعا مانگنے میں آمین بولیں گے۔ غیبی مخلوق آپ کے لیے مدد کے لیے اتر آئے گی۔ یا فتاح کو صرف اور صرف آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مقدار اور ترتیب آپ نے اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ 11 مرتبہ یا فتاح سے مراد ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد مقاصد کی، تمام حاجات کی، تمام جتنی بھی دلی مراد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھا ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ دوسرے عمل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہر عمل جو ہے وہ خاص ہے، اور ہر عمل کی شروع سے پہلے آپ نے پھر دوبارہ اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ آپ نے پھر پڑھنا ہے، شیطانی اعمال یعنی شیطانی اثرات کو ختم کروانے کے لیے، خیر و برکت کے اعتبار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پھر دوبارہ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، ہر ایک انسان اپنا ایک خاص مقصد رکھتا ہے، ہر ایک انسان کا اپنا ایک مقصد ہے، ہر ایک انسان کی اپنی ایک حاجت ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی پوری ہونے کے اعتبار سے، اس میں غیبی مدد حاصل کرنے کے اعتبار سے آپ پھر دوبارہ آپ نیت کر لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد تمام مقاصد کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے معافی کا ہے، اللہ سے معافی کا ہے۔ اللہ کا لاڈلا بننے کا بہترین طریقہ کار ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ دو لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں، دو لوگ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان کو دگنا اور چگنا عطا فرماتا ہے۔ کون سے دو لوگ؟ ایک جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور دوسرا جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے بعض اوقات گناہ ایسے ہوتے ہیں جانے انجانے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ گناہ جو جانے انجانے ہو جاتے ہیں ان کی معافی کے اعتبار سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں، کتنی تعداد میں؟ جب آپ اس کو خاص مقدار میں پڑھو گے تو آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، اللہ کی رضا آپ پہ آپ حاصل کر لو گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات رزق میں جو تنگی ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بے روزگاری جو ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بے اولادی جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ آڑے بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں سے اتنی گزارش کروں گا، آج کا جو دوسرا عمل ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھو یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھو، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کرو، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یا اللہ اس کی نیت کا اس کا آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے دل و دماغ میں یہ مطلب اور مفہوم لے کے آنا ہے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو جانے انجانے مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے یا اللہ میرے رزق کے اندر رکاوٹیں ہیں، یا اللہ میری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، میرے رزق کی تنگی کا شکار ہوں، یا اللہ پریشان ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، شفا چاہتا ہوں، جو بھی مقصد ہے، قرض دار ہوں، پہاڑوں جتنا قرض ہے اس کی ادائیگی میں جو میرے گناہ سرزد ہوئے ہیں صغیرہ اور کبیرہ ان کی معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ آپ نے اس طریقے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ صرف 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 دفعہ۔ آپ نے 33 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھنا ہے۔ 33 دفعہ جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کو پڑھ لیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ کی رضا آپ پہ نازل ہوگی، آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ جو مانگو گے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر جب آپ غیبی مدد اللہ سے حاصل کرو گے، غیبی تسبیح کے پڑھنے کے اعتبار سے، انشاءاللہ آپ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے، کیونکہ آپ اللہ کے لاڈلے بن گئے ہو۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے خوب ندامت کے ساتھ آنسو بہا کے رو کے فقیر بن کے آپ نے استغفر اللہ کی اس تسبیح کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ، یہ تسبیح کے دانوں پہ 33 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تیسرا عمل جو آج کا خاص اور آخری عمل ہے، جو تسبیح ہے، جو غیبی تسبیح ہے، اس کا جو عمل ہے اس کو آپ نے مکمل سیکھنا ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ تعوذ اور تسبیح پڑھنا ہے۔ حصول برکت کے اعتبار سے آپ نے باقاعدہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آج کا جو تیسرا عمل ہے آپ نے سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے تلاوت کریں میرے ساتھ مل کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو سورہ کوثر اللہ کی لاڈلی ترین سورت ہے، اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ جس طرح رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، یہ سورت بھی اللہ کی لاڈلی ہے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، مایوس ہو چکے تھے، تو اللہ پاک نے اس سورت کو اتارا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کی۔ جو سورت اللہ پاک نے اپنے لاڈلے ترین نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کی، اللہ پاک اس سورت پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ نہیں فرمائے گا۔ یہ اتنی طاقتور ترین صورت ہے کہ دولت کا سلطان کہلاتی ہے، تمام وظائف دنیا کے ایک سائڈ پہ، اور اس صورت کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے۔
اس صورت کو اگر آپ حصول رزق کے اعتبار سے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا، اولاد کے اعتبار سے پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، کاروبار کے اعتبار سے پڑھیں گے کاروبار میں اللہ پاک وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا، صحت کے اعتبار سے پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا، اگر آپ من پسند رشتوں کے اعتبار سے پڑھیں گے تو اللہ پاک من پسند رشتوں کے اعتبار سے اللہ پاک آپ کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ جس بھی مقصد کو لے کے آج آپ اس تسبیح کو، سورہ کوثر کی تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، انشاءاللہ اسی مقصد میں آپ اللہ کی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا سورہ کوثر کو، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، آپ نے ہر دفعہ یہ جو طریقہ کار بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کسی قسم کی مسٹیک اور غلطی نہیں کرنی، آپ نے ہر دفعہ سورہ کوثر کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا، آپ نے ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے، ترتیب ہے، اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جتنی بار بھی پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے کتنی مقدار میں سورہ کوثر کی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، آپ نے 131 مرتبہ 131 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلی بھی پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں یا ڈیجیٹل تسبیح پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے 131 مرتبہ 131 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ جب سورہ کوثر ختم ہو جائے تو جب اس کا آغاز کریں، آپ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے، یعنی کہ آپ نے 131 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 131 مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی 131 مرتبہ، یہ ترتیب ہے خاص، اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ 131 مرتبہ پڑھتے پڑھتے 131 حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھو گے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ تمام حاجات بفضل تعالی قبول ہوں گی، پوری ہوں گی، غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ 131 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علی محمد کو آخر میں ایک بار پھر پڑھ لیں، اور اس کے بعد یا ارحم الراحمین، یہ جو کلمات ہیں ان کو 3 دفعہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ آج ماہ رجب المرجب کی چوتھی جمعرات کے دن جو بھی تجھ سے مانگا، یا اللہ جو بھی مراد رکھی، یا اللہ غیبی تسبیح کو پڑھ کے، یا اللہ پڑھنے سے پہلے بھی نیت کی، پڑھنے کے دوران بھی نیت کی، یا اللہ جو جو مانگا اس کو مقدر فرما، یا اللہ اس کو تو پورا فرما، یا اللہ تمام حاجات کو اپنی برگہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی تو عطا فرما اگر میرے لیے بہتر ہے، یا رب العالمین تو بہترین اسباب لگانے والی ذات ہے، یا اللہ میری تمام مشکلات کو آسان فرما، آمین ثم آمین۔